یہ ملاقات آف دی ریکارڈ تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ اس ملاقات کے دوران ہونے والی ساری بات چیت آف دی ریکارڈ ہی رہے گی اور کوئی بھی چیز باہر لیک آؤٹ نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال پرائم منسٹر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ تو پرائم منسٹر نے کہا اپوزیشن کے اوپر تو بار ہے نا کہ آپ نے بندے خریدے ہیں, آپ نے 13 لوگ حکومت کے توڑ کے وہاں پہ شو کر دیے, آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, لیکن اگر اپوزیشن کے کچھ بندے غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ معاملہ جو 45-55% تک کا تھا وہ اب 50-50 تک آ چکا ہے. ان تینوں لیڈروں میں سے کوئی ایک بھی آ کے یہ والا جملہ رپیٹ کر دے کہ نہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہ اپنے ملک کو جھکنے دوں گا, میں اگلا ووٹ ان تینوں میں سے کسی ایک کو دے دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 25 مارچ اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. آج کے دن کا بہت سارے لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر قومی اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس آج بلایا جانا تھا. یہ اجلاس آج بلایا تو گیا لیکن ایز پر پلاننگ مختصر سی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا. لیکن اس دوران اپوزیشن کے تمام ارکان اچھے بچوں کی طرح ٹائی شائی لگا کے سوٹ بوٹ پہن کے سارے ایوان میں موجود تھے. میں نے اتنی پنکچویلٹی آج سے پہلے بہت کم مواقع پہ دیکھی ہے. جب ملکی مفاد کے حوالے سے بھی کوئی بڑے سے بڑا قانون سازی کا مرحلہ آیا اس وقت بھی یہ سارے ارکان اس طرح پنکچویلٹی کے ساتھ وہاں پر موجود نہیں دیکھے. کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے, لیکن آج چونکہ اپنا ذاتی فائدہ تھا تو ذاتی مفاد کے لیے سارے کے سارے لائن بنا کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. شہباز شریف کی چھتری کے نیچے سارے ہی ایک تھے. تو شہباز شریف صاحب نے آج ایک گلہ بھی کیا ہے, معصومانہ گلہ, کہ میرے ساتھ ہوئی ہے جناب زیادتی کیا ہوئی ہے کہ اسپیکر نے میری بات سننا تو دور کی بات مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. تو اتنی بڑی زیادتی پر کچھ ہی دیر میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے تھوڑی سی بات وزیر اعظم عمران خان کی آج کی کچھ مصروفیات کے حوالے سے. وزیر اعظم نے آج سینئر اینکر پرسن سے ایک اہم ملاقات کی ہے. یہ ملاقات آف دی ریکارڈ تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ اس ملاقات کے دوران ہونے والی ساری بات چیت آف دی ریکارڈ ہی رہے گی اور کوئی بھی چیز باہر لیک آؤٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ چیزیں پھر کہاں چھپتی ہیں, میڈیا کے اوپر لیک آؤٹ ہونے لگی. میں نے بھی کچھ ایک دو لوگوں سے بات کیا اور پرائم منسٹر کے ورڈ ٹو ورڈ کیا بات چیت ہوئی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے, ان چیزوں سے ہٹ کے جو شاید یہاں پر ڈسکس نہیں کی جانی چاہیے. تحریک عدم اعتماد پر حکومت کے نمبرز گیم کیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں, پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سے لے کے جنرل فیض حمید کے معاملے پر جو کافی متنازع ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی کھل کر سوال و جواب ہوئے. پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. پھر سب سے اہم چیز قبل از وقت انتخابات, کیا پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر عمران خان خود اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا وہ فیصلہ کر چکے ہیں, ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بہت بڑے ہنٹس ہیں, اس پر بھی ڈسکشن ہوگی. پھر آج کے دن ہی حکومت کے حق میں جانے والی 3 اہم ڈیولپمنٹس, یہ جو تحریک عدم اعتماد کا پینڈلم ہے نا, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, تو آج 3 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ معاملہ پھر سے گورنمنٹ کی فیور میں جاتا دکھائی دے رہا ہے. اور 27 مارچ کے جلسے سے پہلے حکومت پوری طرح متحرک ہے, قافلے روانہ ہو چکے ہیں. آخر پرائم منسٹر اس پاور شو سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ بار یہ پوچھتے تھے, آج بھی پرائم منسٹر سے یہ پوچھا گیا, آج اس کا جواب انہوں نے جلسے میں دیا. انہوں نے کہا کہ آ رہے ہیں تمہاری سیاست کی قبر کھودنے اور وہیں پر جنازہ ہوگا. خیر یہ سارے آپٹکس ہیں. اس بند کمرہ میٹنگ میں کیا اور ڈسکشن ہوئی یہ سب آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک چیز آپ ضرور نوٹ کریں کہ آج سے پہلے پرائم منسٹر جب بھی تقاریر کرتے ہیں, جب بھی بات چیت کرتے, وہ ایک ورڈ بہت کامن کہا کرتے تھے, میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن NRO نہیں دوں گا. یہ والی بات بہت سنتے تھے. لیکن ابھی پرائم منسٹر کا جو مائنڈ سیٹ اگر آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک بات بار رپیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ اس ملک کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اور نہ کبھی کسی کی غلامی کریں گے. یہ وہ ہنٹ ہے جو پرائم منسٹر بار پنچ کر رہے ہیں. آج صحافیوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی, جب ہم سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی, پھر جلسے کے دوران بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو لوگ سبق سکھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. اگر آپ میں سے کسی اور نے کسی اور لیڈر کو یہ بات کہتے دیکھی ہو یا سنی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے بلاول کے بھی جلسوں کی تقاریر سن لی, میں نے مولانا کی تقاریر بھی سن لی, میں نے شہباز شریف کی تقاریر بھی سن لی. یہ سب یہ تو کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا.
कोई बंदा ये बात रिपीट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज ऑन ऑथ कह रहा हूं, इन तीनों लीडरों में से कोई एक भी आके ये वाला जुमला रिपीट कर दे कि ना मैं किसी के सामने झुकूंगा ना अपने मुल्क को झुकने दूंगा, मैं अगला वोट इन तीनों में से किसी एक को दे दूंगा। मेरी जितनी भी उम्र हो गई है, मैं आज तक वोट कास्ट नहीं कर सका। शायद एक आध बार कभी किया, जब नया नया वोट मेरा बना था उस वक्त मैंने किया, क्योंकि जब से मैं मीडिया की फील्ड में आया, जब भी इलेक्शन हुए तो मेरी कहीं ना कहीं कवरेज लग जाती, कभी इधर कभी उधर, तो मेरा वोट किसी और हल्के में है, कवरेज के लिए मैं कहीं और जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं वोट कास्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये जुमला कि ना मैं खुद किसी के सामने झुकूंगा ना अपने मुल्क को किसी के सामने झुकने दूंगा, कोई इन तीनों लीडरों में से ये बात कहते हैं मेरा अगला वोट उसके लिए, इमरान खान को भी नहीं देंगे, उसको देंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं कह सकते, ये तो आगे कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। क्यों कहा? ये तो इस आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ है, और यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह रहे हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है। ये वक्त आने पर ज़रूर पता चलेगा। खैर, ऐसा लग रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो मैच है ये ड्रॉ होने की जानिब बढ़ रहा है, और नए इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की कॉल आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उसको महसूस भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में सवाल जवाब भी हुए। 2 घंटे तक की ये मुलाकात थी। इस मुलाकात में पहला जब प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया गया कि आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं अदम एतमाद की तहरीक को, उनके पास नंबर गेम है, उनके पास वोट हैं, आपके पास तो अभी उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जिस तरह की वो शो कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2 टोक अंदाज में ये बात की। इसमें रिज़ाइन का कोई वर्ड नहीं था कि मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, वो तो 2 दिन पहले क्लैरिटी के साथ कह चुके कि किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये कि ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सौदेबाजी किसी सूरत नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ये भी बात की कि आखिर तक मालूम नहीं है कि किसके पास कितने नंबर्स होंगे। ये कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर के जुमले थे कि आखिर तक ये नहीं पता कि किसके पास कितने नंबर है, उनके पास कितने नंबर्स होंगे, हमारे कितने टूटेंगे और उनके कितने लोग नहीं आएंगे। ऑपोजिशन के ऊपर तो बार है ना कि आपने बंदे खरीदे हैं, आपने 13 लोग हुकूमत के तोड़ के वहाँ पे शो कर दिए, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है। लेकिन अगर ऑपोजिशन के कुछ बंदे गायब हो जाएं तो क्या होगा? अगर हुकूमत से पूछा जाए इस बारे में कि ऑपोजिशन के बंदे क्यों कम हुए, तो हुकूमत कहेगी हमें क्या पता, उनके बंदे लाने तो उन्होंने थे, हमने थोड़ी प्रोड्यूस करने, बंदे उन्होंने लाने थे। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गेम है और अभी लंबा मैच चलना है। अभी 13-14 बंदे मैनेज करना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दिस, जो डिफ्रेंशिएट करती है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम सौदेबाजी नहीं करेंगे, पैसा नहीं चलाएंगे। हुकूमत के पास 101 तरीके हैं, किसी को कोई ओहदा दे देना, किसी का कोई तरक्याती काम करा देना, किसी का कोई फंसा हुआ काम निकला देना, तरक्याती फ़ंड जारी कर देना, किसी का कोई हुकूमत के साथ ज़ाती मसला है उसे सॉर्ट आउट कर देना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हुकूमत बारगेनिंग कर सकती है। खैर, एक सवाल प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि क्या आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फौरी तौर पर नहीं, लेकिन 6 माह का वक्त चाहिए। और ये वक्त क्यों चाहिए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि उन्होंने जितने काम तरक्याती काम किए हैं या जो इनिशियल उन्होंने फलाही मंसूबे शुरू किए थे उनके नताइज आने में अभी 6 महीने का वक्त लगेगा। ये जो हेल्थ कार्ड का है, ये जो कुछ भी सब्सिडी दी उन्होंने, ये रिसेंट जो 4-5-6 महीनों में उन्होंने कुछ अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, उनके नताइज आने में कोई 5-6 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाना भी पड़ा तो कम से कम 6 महीने के बाद, क्योंकि वो ये सोच बैठे हैं कि नताइज कुछ भी हो सकते हैं, आइदर दिस वे और दैट वे, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। इसका उन्होंने खुलकर आज इजहार किया है बंद कमरा मीटिंग में। और जब उनसे कबल अज़ वक्त इंतखाबात का पूछा गया, क्योंकि ये एक फार्मूला तैयार हो रहा है फेस सेविंग के लिए, दोनों अतराफ़ की फेस सेविंग के लिए, कि वोटिंग तक अगर नौबत ना जाए और दूसरी तरफ से ये गारंटी हो कि जनाब ठीक है अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, तो ये भी एक पोजीशन या एक सजेशन टेबल पर मौजूद है। लेकिन किन कंडीशंस पर हो सकता है वहाँ पर अभी चीज़ें तय होना बाकी हैं, और अभी बड़ा टाइम है हुकूमत के पास इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। ऑल्दो कि हमें लगता है कि बहुत कम वक्त रह गया, बहुत कम वक्त, लेकिन हुकूमत के पास अभी वक्त है इस सोचने के लिए। $1 मिलियन क्वेश्चन जो सबके जहनों में इस वक्त बार बार गर्दिश कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है मैं इसी से कतई नज़र, लेकिन लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात ज़रूर पैदा हो रहे हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया एंकर्स की तरफ से कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ये मामला नए आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से शुरू हो रहा है। ये जो सारा तहरीक अदम एतमाद का मामला और हुकूमत मुखालिफ ये जितना कुछ भी महाज है, उसमें एक वजह नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, वो भी
اثر انداز ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک تو موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور دوسرا ایک مخصوص مافیا ہے جو یہ ساری کیمپین کو لانچ کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر یہ نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال ایٹ دا مومنٹ ایسی کوئی چیز نہ ہم نے سوچی, نہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, نہ کسی آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے, نہ کسی نئی تقرری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ نئی تقرری کا جو پروسیس ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق یعنی نومبر میں ہونا ہے, اور اس سے پہلے جو بھی اس کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی ان سے کویشچن ہوئے, اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو روکنے کی جو ایک خواہش تھی وہ صرف افغانستان کے معاملے کی وجہ سے تھی, کیونکہ اس وقت افغانستان ایک ہاٹ ڈبیٹ تھا اور وہ اس معاملے کو کافی قریب سے جانتے تھے, سمجھتے تھے, بہت ساری نیگوسیشن میں شامل تھے, تو اس لیے چاہتا تھا کہ جنرل فیض حمید اس وقت بطور DGI کنٹینیو کریں. لیکن یہ جو کچھ اس سے ہٹ کے بتایا جا رہا ہے یا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بڑی دلچسپ بات بتائی, انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات جو ہے نا یہ کبھی کبھی رات کو اچانک میرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی فیصلہ تو نہیں کر لیا. تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ساری اسپیکولیشن ہے, ایسی کوئی بات ریالٹی میں ہے نہیں, اور سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آگے بڑھتے ہیں. حکومت کے لیے 3 اچھی خبروں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن پینڈلم کس طرح حکومت کی طرف شفٹ ہوا, ان میں یہ 3 خبریں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, آج حکومت کے اتحادی گاڑی پر اپنا جھنڈا لگائے, مطلب اتارا کوئی نہیں ہے, انہوں نے جھنڈا لگا کے ہی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے, MKM کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں پر انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں, تو انہوں نے کلیئر انداز میں کہا کہ ہم جھنڈا لگا کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اور ایٹ دا مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس دوران مجھے اپنی گفتگو بیچ میں روکنی پڑی, شاید آپ لوگوں کو پتہ چلا یا نہیں چلا, لیکن اسی ٹائم یہ اپڈیٹ آئی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, پرویز خٹک یہ اتحادیوں کے ساتھ اس وقت بھی ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بات چیت طے کی جا رہی ہے. تو جب وہ جھنڈا لگا کر پہنچے ہیں, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑا, بس اعلان اس لیے نہیں کیا جا رہا, ابھی آخری انتظار سپریم کورٹ کی رائے کا کیا جا رہا ہے. اگر تو اپوزیشن کی بات اتحادیوں کے بغیر بھی بن سکتی ہوئی تو پھر ذرا معاملات گڑبڑ ہوں گے, لیکن اگر اتحادیوں کے بغیر چارہ ہی کوئی نہ رہا پھر ذرا اور ششکے کے ساتھ آئیں گے. تو ابھی اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے, آنا مجھے ایسا لگتا ہے الٹیمیٹلی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے. پھر نواز شریف صاحب نے آج اپنی کہی ہوئی بات سے انحراف کر لیا ہے. انہوں نے پہلے آصف علی زرداری کے ساتھ جب نیگوسیشن ہوئی تو آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کافلی کو دے دیتے ہیں, آل دو کہ کوئی ریٹرن ایگریمنٹ یا کوئی بہت زیادہ آگے تک بات نہیں گئی, لیکن انہوں نے گرین سگنل دیا تھا. لیکن اب نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانا زیادہ آسان ہو گیا ہے, بغیر اتحادیوں کے بھی ہٹایا جا سکتا ہے, ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان کو مرکز سے ہٹائیں, اس کے بعد دیکھیں گے پنجاب میں کیا ہوتا ہے. اس لیے پنجاب میں کافلی کو وزارت اعلیٰ دینے کی جو ایک مشروط چیز تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی نہیں ہم دے رہے, کافلی کو نہیں دے رہے, تو اس لیے وہ وزارت اعلیٰ اپنے پاس اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. حمزہ شہباز کے پاس رہے, کسی XYZ کے پاس رہے, لیکن چودھریوں کو آج جواب ہو گیا. اس لیے چودھری برادران کی طرف سے ہلکی پھلکی اس کی کنفرمیشن ان کے قریبی سورسز کو کر دی گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب اس معاملے میں یہ چیز بھی حکومت کی فیور میں جاتی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے مزید ان کے کلوز جا سکتی ہے, مزید بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے. اگر نواز شریف پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے آصف زرداری کی کہی ہوئی کمٹمنٹ کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. اس لیے وہ معاملہ بھی اب گورنمنٹ کی فیور میں آ گیا. پھر حکومت کے 4 منحرف اراکین نے واپسی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے, جن میں سے 3 کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں, 1 کے ساتھ ابھی معاملہ باقی ہے, اور یہ چاروں ارکان کل تک واپس حکومت کے ساتھ آنے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے. شاید ایک آدھ نے پریس کانفرنس کر دی ہو, لیکن 3 ارکان کل تک اپنا حتمی ڈیسیژن اناؤنس کریں گے, اور ان کے جو مسائل تھے وہ حکومت نے حل کر دیے ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ واپس آ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, MKM ساتھ ہے, کافلی کے ساتھ نواز شریف نے ہاتھ کر دیا, اور یہ 4 ارکان بھی واپس آ رہے ہیں. تو یہ حکومت کی طرف آج کا جو شفٹ تھا وہ کافی حد تک گیا ہے. اس لیے معاملہ جو 45-55% تک کا تھا وہ اب 50-50 تک آ چکا ہے. تو اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں, کافی اچھی ہیپننگز ہو رہی ہیں. کل آپ کو اپڈیٹ کروں گا. کل وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر جلسے سے خطاب ہے, اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور فردر اپڈیٹ آپ کو دوں گا. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.